اپنے ساتھ. حضرت عمر بن عبد العزیز بادشاہ تھے. آواز دی, گھر میں بیٹھے, بیٹی پانی کا پیالہ تو لاؤ. بیٹی خاموش ہو گئی. ساتھ والا کمرہ بیٹی کا. پھر آواز دی, بیٹے سن رہی ہو؟ کہ ابا جی سن رہی ہوں, پانی کا پیالہ دینا. بیٹی خاموش ہو گئی. تیسری آواز دی تو زوجہ پانی لے کے آ گئی. نے کہا حضور پانی. حضرت عمر بن عبد العزیز کو غصہ آیا, کہنے لگے بچے کس لیے ہیں, وہ خود کیوں نہیں آئی؟ اب اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ ایک پیالہ پانی کا باپ کو نہیں دے سکتی, کیوں نہیں آئی؟ تو زوجہ کہنے لگی چلیں درگزر کریں. اس نے کہا ابا کو نہیں بتانا, پی لے. کیوں نہیں بتانا؟ بتاؤ کیوں نہیں آئی؟ میں نے اس کو پکارا تھا, تمہیں پکارتا تو تم آتی, تمہیں بتانا پڑے گا. جب بات ذرا آگے بڑھی تو ماں تھی نا, بات بیٹی کی تھی, تو اماں رو پڑی, آنکھوں میں آنسو آئے. کہا کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی بیٹی کا پجامہ پھٹ گیا ہے, دوسرا ہے نہیں, اور آپ لے کے بھی نہیں دیتے. کمرے میں بیٹھ کے تو پجامہ سی رہی ہے, تو کہہ رہی تھی ابا کو بتانا نا, انہیں تکلیف ہوگی. تو وہ اس کے پاس دوسرا ہوتا تو آ جاتی, ایک ہی تھا, تو اس لیے نہیں آئی. حضرت عمر بن عبد العزیز اٹھے, سر سجدے میں رکھا, کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمائی ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے. ایک روایت میں نے پڑھی, کلیجہ منہ کو آیا. مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے, تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آ گئی ہیں, وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتائے آ گئیں. حضرت فاطمہ الزہرا آئی, حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے. حضور چھوٹا سا کام تھا. کیسے آئی ہو؟ تو بی بی صاحبہ نے نا, عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا, پلو کھولا تو ایک روٹی بندھی ہوئی تھی, ایک روٹی چادر میں. یہاں لوگ زیور باندھتے ہیں, دولت باندھتے ہیں, ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندھی, کھول کے پیش کی. کہا بیٹے یہ کیا ہے؟ کہا ابا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی, آج علی کچھ جون لائے تھے, پیسے ہیں, چند روٹیاں بنی ہیں, تو بچوں نے تو کھا لیا, تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی, میں نے لقمہ توڑا ہے تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا, پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں, میں لے کے حاضر ہو گئی ہوں, مہربانی فرمائے. فرمایا بیٹے بیٹھ جا. حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئی. سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور بھی بیٹھ گئے. فرمایا فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا؟ عرض کی حضور 3 دن سے. فرمایا بیٹے میں نے 5 دن سے نہیں کھایا, آ جا. دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے ہیں. روٹی 2 حصوں میں حضور نے بانٹی. فرمایا چلا دی تو کھا, آدھی میں کھاتا ہوں. حضرت فاطمہ نے لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا تو رو پڑی, حضور 5 دن سے نہیں کھائی. فرمایا بیٹے چپ کر, ہمارا دنیا سے کیا تعلق, ایک پل رہ گیا ہے, بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطا فرمائے. رونے والی بات ہی نہیں ہے اس میں, بس ہمارا کیا تعلق, ایک پل ہے, پھر مالک بڑا کچھ عطا کرے گا. او بھائی, جو کائنات کے مالک و مختار تھے, جو ابرو کا اشارہ کریں تو حضرت جبریل جنت کی نعمتیں لے کے آ جائیں, انہوں نے تو دنیا کی جانب توجہ ہی نہیں کی, ان کا تو خیال ہی نہیں آیا. دنیا ہی دنیا, دولت ہی دولت, ہر آدمی دولت کے ترازو میں تلنے لگا ہے. اب تو کلیجہ پھٹتا ہے. اب تو لوگ پوچھتے ہیں, اور میں کبھی کبھی بڑا مجبور ہوتا ہوں, آزمائش میں آ جاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جناب آپ سے کچھ قرآن کی آیات سننی ہے, آپ کتنے پیسے لیں گے؟ کچھ حدیثیں سننی ہیں, کیا اس کا معاوضہ ہوگا؟ آپ سے اس نبی کا نام سننا ہے جس کا آپ کھاتے ہیں, جس کے نام پر آپ نے عزتیں لی ہیں, ان کا نام سننا ہے. آپ کا ریٹ کتنا, آپ کتنے میں بیچیں گے؟ وہ نعت جو غذا ہے وہ کتنے میں بکے گی؟ جب دنیا داری کا یہ اشر ہو جائے کہ وہ رسول اگر ان کا نام نہ رہے تو ہماری سانسیں ہی نہ چلے, ان کا نام بھی جب اس طرح کمرشل کر کے لیا جائے اور اس طرح وہ چیزیں بھی ریٹ میں آ جائیں, تو بھائی اس سے بڑی اور دنیا داری کیا ہوگی؟ میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو محبوب نہیں رکھا, کاری نہیں بنایا, ماحول ہی نہیں بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 450 سال عمر, کتنی؟ 4.5 نہیں, میں نے کہا 450 سال حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی, گاڑی نہیں بنایا, ایک پیالہ ہوتا تھا پانی پینے کا, ایک تکیہ ہوتا تھا. ایک دن ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بازو کا تکیہ بنا کے سو رہا ہے, تو حضرت عیسیٰ نے وہ تکیہ بھی خیرات کر دیا, کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا. ایک پیالہ تھا پانی پینے کا, ایک دن دیکھا ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا, تو وہ پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا, کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چلتا ہے.
किसी ने कहा निकाह क्यों नहीं करते, घर क्यों नहीं बसाते? तो फरमाने लगे 450 साल तो उम्र है, अल्लाह को राजी करूं कि घर बसाऊं, सजदे करूं या मैं दुनियादारी करूं? भाई इस्लाम ने आपके लिए सहूलत कर दी, मेरे लिए आसानी कर दी कि तेरा बच्चे पालना भी इबादत है, तेरा घर बार चलाना भी दीनदारी है, लेकिन मकसूद ना उसको बना, उसको मकसूद ना बना, दुनियादारी में इतना उलझ ना, बकदरे जरूरत ले, इस तरह का रवैया इख्तियार ना कर। और ऐसा हो सकता है, अभी चंद साल हुए मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी अलैहि रहमा ने पर्दा किया, विफाकी वजीर रहा वो शख्स, जमाना बिताया, पाकिस्तान की मैली सियासत के अंदर रह के वक्त गुजारा, लेकिन जब उनका जनाजा उठा तो उनके अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे कि कफन का कपड़ा भी खरीदा जा सके, कफन के कपड़े का भी पैसा नहीं था। ओ भाई ये लोग हैं यार, विफाकी दर्जे का शख्स होके गुजरे और वजारतें उसके आगे पीछे भागे, और हर इलेक्शन में वो बंदा एमएनए की सीट जीत जाए, अगर रुखसती का वक्त आए तो उसका हाल ये हो कि कोई शख्स कहे कि चलो 250 अकाउंट से निकला है तो बाकी मुझसे ले लो, ताकि कफन का बंदोबस्त हो सके। इसका मतलब है कि आज भी ये रंग होता है। और वो पगड़ी तगड़ी बांधते थे, सूट आला पहनते थे, तो लोग कहते थे ये क्यों करते हो? फरमाते मैं मुस्तफ़ा का फकीर हूँ, लोग तो ना मुझे फकीर समझे, ऐसा तो ना हो दुनिया देने लग जाए कि हजरत के पास पहनने को कपड़ा नहीं तो चलो कुछ दो, मैं अपने पर्दे अपने अल्लाह के साथ रखना चाहता हूँ। भाइयों, उन लोगों ने वकार के साथ वक्त गुजारा, इस अंदाज से थोड़ा बाहर आओ। अपने साथ हमने इतनी ज्यादती कर ली है, इतना जुल्म कर लिया कि सिवाय दौलत के, सिवाय दुनियादार, खालस वो